الحمد للہ الحمد للہ المتفضل بالجود والاحسان انعم علینا بانزال القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان والصلاة والسلام علی محمد سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلم امتی معاویہ او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معزز سامعین، علماء کرام، اور قرب و جوار سے تشریف فرما میرے انتہائی محترم بھائیوں، دوستو، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب چل رہا ہے۔ ماہ رجب کو ہماری اسلامی تاریخ کے انتہائی اہم واقعات سے نسبت ہے۔ جو ہی ماہ رجب شروع ہوتا ہے تو بہت ساری اسلامی افق پہ چمکنے والی شخصیات، ان کا سراپا، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت ہمارے منبر و محراب کا عنوان بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ سفر جو فرش سے شروع ہوا اور عرش تک ہوا، جسے معراج کہتے ہیں، وہ بھی مشہور اقوال کے مطابق ماہ رجب میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انتہائی قریبی صحابی
ان کا بھی ماہ رجب سے گہرا تعلق ہے۔ ایک صحابی کی ولادت ماہ رجب میں ہوئی اور ایک صحابی کی وفات ماہ رجب میں ہوئی۔ جس صحابی کی ولادت ماہ رجب میں ہوئی وہ اہل سنت کے سر کا تاج، اور جس صحابی کی وفات ماہ رجب میں ہوئی وہ بھی ہمارے سروں کا تاج، اور دونوں شخصیتوں کو آپس میں گہری نسبت، اور دونوں شخصیتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری نسبت۔ اب وہ شخصیات کون سی ہیں؟ ایک شخصیت جن کی ولادت ماہ رجب میں ہوئی، خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد آقا علیہ السلام کے داماد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت ماہ رجب کی 13 تاریخ کو، اور دوسری شخصیت جن کی وفات ماہ رجب میں ہے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں شخصیتوں کی ذات نبوت کے ساتھ گہری وابستگی ہے۔ ان دونوں ہستیوں کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم سے گہرا تعلق ہے۔ میں ایک لفظ دینا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک وہ شخصیت ہے جو دلہا بن کے نبی کے گھر آئے، اور ایک وہ شخصیت ہے کہ دلہا بن کے نبی ان کے گھر آئے۔ دونوں میں گہرا تعلق۔ ایک وہ شخصیت جو دلہا بن کے نبی کے گھر آئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری وہ شخصیت کہ دلہا بن کے نبی ان کے گھر آئے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت معاویہ کی سگی بہن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجہ ہیں۔ تو اب یوں کہہ لیں، ایک وہ کہ پیغمبر کا گھر ان کا سسرال ہے، اور ایک وہ کہ ان کا گھر نبی کا سسرال ہے۔ تو سسرالی رشتہ قرآن کریم نے فرمایا کہ انعام خداوندی ہے۔ اب حق تو یہ ہے، اور اہل سنت کا مزاج بھی یہی ہے، اہل سنت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں تفریق نہ کی جائے، اس لب و لہجہ اور اس انداز میں تذکرہ نہ کیا جائے کہ کوئی یہ سمجھے کہ دو گروہ تھے اور ان کا تعلق اس صحابی سے ہے اور ان کا تعلق اس صحابی سے ہے۔ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا ایک دور ایسا بھی گزرا کہ جہاں واقعی ایسی فضا بننے لگی چند لوگوں کی وجہ سے
کہ یوں سمجھا جانے لگا کہ یہ حضرت علی کے ماننے والے، وہ حضرت معاویہ کے ماننے والے، معاویہ کا لب و لہجہ اور علی کا لب و لہجہ، اور معاویہ کسی اور نبی کے صحابی، حضرت علی کسی اور نبی کے صحابی۔ یہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کے رویہ سے ایسا ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت کا مزاج، ہمارے اکابرین کا مزاج سلف خلف سے اول و آخر سے آج کے دن تک یہ رہا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ذکر حیدر کرار ہمارے ایمان کی جلا ہے، روشنی ہے، تو ذکر معاویہ سے ہمارے ایمان کو نور ملتا ہے۔ ذکر حیدر کرار سے ہمیں نشان منزل ملتا ہے، تو ذکر معاویہ ہمیں اس منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہم گروہ بندی کے قائل نہیں۔ اس لیے میں نے ابتدا میں یہ بات کلیئر کر دی کہ اس مہینہ میں ایک شخصیت کی ولادت، وہ ہمارے سر کا تاج، دوسری شخصیت کی وفات، وہ بھی ہمارے سر کا تاج، دونوں کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کی رونق، ہمارے ایمان کی غذا، ہمارے ایمان کی روح ہے، اور دونوں کا تذکرہ کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ آج کی گفتگو چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے معنون ہے، تو میں زیادہ تر اپنی گفتگو کا رخ حضرت معاویہ کی طرف رکھوں گا، لیکن اس بات کی آپ حضرات سے تائید اور تاکید کرانے کے ساتھ ساتھ کہ اسی منبر سے پوری تقریر، پوری گفتگو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ ضرور ہوگی، ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ہونی چاہیے، اس منبر سے، اس منبر کا کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولانا عثمان صاحب خود ماشاءاللہ مستند عالم ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود کروں گا، اور کرنی چاہیے، اسی مہینے میں ہوگی۔ احباب کرام، اب آئیے عنوان کی طرف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، ان کی توہین کو ہم حرام گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور وہ ایسا حرام اور گناہ کبیرہ فعل ہے جو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ان کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث نجات ہے۔ اب آپ حضرات کے جی میں یہ بات آئے گی، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کن وجوہات کی بنا پہ محبت کرتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ ہم حد درجہ ان کا احترام کرتے ہیں، حد درجہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ ہم ان کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، ہم ان کی توہین کو اکبر الکبائر یعنی بڑے سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں وہ وجوہات محبت دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ پہلی محبت کی وجہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی، ان کی تعظیم، توقیر، تکریم کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو
مقام صحابیت حاصل ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دے کے اور دست نبوت پہ ایمان قبول کیا ہو اور تا وفات ایمان پہ قائم دائم رہا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی اٹھتی جوانی کے دور میں، اب ابتدائی جوانی کے دور میں، بعض سیرت نگاروں کے مطابق ان کی عمر 18 سال تھی۔ 18 سال بلوغت کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے، تو شعور کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اپنی شعوری زندگی کی ابتدا میں، اپنی شعوری زندگی کے آغاز پہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست مبارک پہ ایمان قبول کیا اور سابقہ زندگی سے توبہ تائب ہوئے، اور پھر آخر لمحے تک، آخر وتا وفات یعنی اس کے بعد ان کی عمر تقریباً 60 سال گزری۔ ایمان قبول کرنے کے بعد 60 سالہ زندگی میں حضرت معاویہ ایمان پہ قائم دائم رہے تو صحابی ہیں۔ اور جو صحابی بن جاتا ہے، صحابی کی تعظیم کرنا، صحابی کی توقیر کرنا، صحابی کا احترام کرنا قرآن کریم کی تعلیم ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا، بھلائی کے ساتھ کیا۔ صحابہ کرام کو قرآن کریم نے اعلیٰ سے اعلیٰ القاب و آداب سے نوازا۔ کہیں انہیں یوں کہا راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی قسم بھٹی بھنگوں کے دوستو، اس جملے سے بڑا شاید دنیا بلاغت میں کوئی جملہ نہ ہو جو اللہ نے صحابہ کے لیے بولا ہے۔ بعض آدمیوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم شاید ہلکا لگا کہ انہوں نے کہا علیہ السلام اس سے اوپر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذرا ترتیب تو دیکھیے، ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ ان سے، ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اوہ سرکش آدمی اطاعت پہ آ جائے تو بڑا راضی ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے یوں نہیں کہا، یہ نہیں کہا وہ اللہ سے رضی اللہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، وَرَضِيَ عَنْهُ، اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ نہیں، ان کے دل اتنے صاف تھے، دل ان کے اتنے پاک تھے کہ رب العالمین اپنی رضا کا اعلان پہلے فرما رہے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی لاڈلا لب و لہجہ ہے، تو بڑا ہی پیار بھرا لب و لہجہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے راضی اللہ، اللہ راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اتنے لاڈلے ہیں رب کے کہ وہ بھی رب کے فیصلوں پہ راضی ہیں، وہ بھی رب کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا کہا۔ قرآن کریم نے کہیں صحابہ کو یوں فرمایا اولئک ہم الصادقون، کہیں یوں فرمایا اولئک ہم الراشدون، کہیں یوں فرمایا اولئک ہم الفائزون، کہیں یوں فرمایا اولئک ہم المتقون، کہیں یوں فرمایا رضی اللہ عنہم، کہیں یوں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہیں یوں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ والذین
معہو، جو نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو نبی کے ہمراہ ہیں، لمحہ لمحہ ساتھ ہیں، پل پل ساتھ ہیں، قدم قدم پہ ساتھ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت معاویہ کا تذکرہ ہم خیر کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں، اور پوری کی پوری جماعت صحابہ، ان کے بارے میں قرآن کریم کا اعلان ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا، ساری کی ساری جماعت وہ ہے جس سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جس جماعت سے بھلائی کا وعدہ ہو اور حضرت معاویہ اس جماعت میں شامل ہوں، تو جب حضرت معاویہ کا تذکرہ آئے تو وہ خیر کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ حضرت معاویہ کو مقام صحابیت کے ساتھ ساتھ مقام قرابت بھی حاصل ہے۔ مقام قرابت کا معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی مراسم، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ خاندانی رشتہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق داری حضرت معاویہ کو حاصل۔ پہلی وجہ بھی اعلیٰ اور دوسری وجہ بھی اعلیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے وہ رشتہ دار ہیں۔ بھٹی بھنگوں کے دوستوں، جب میں یہاں کسی کو کہوں میں فلاں کا رشتہ دار ہوں تو لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا ان کے ساتھ تمہاری نئی رشتہ داری ہے کہ پرانی؟ پرانی رشتہ داری کہتے ہیں جہاں باپ دادا آبا و اجداد، باپ دادا آبا و اجداد سے رشتہ داری چلی آ رہی ہو، اسے کہتے ہیں پرانی رشتہ داری۔ اور جہاں اثر نو کہیں رشتہ قائم کر لیا جائے، بچہ کسی گھر میں بیاہ دیں یا بچی کسی گھر میں بیاہ دیں، تو کہا جاتا ہے یہ نئی رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری پرانی بھی قابل احترام، رشتہ داری نئی بھی قابل احترام ہے۔ حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں جنہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانی رشتہ داری بھی تھی اور نئی رشتہ داری بھی تھی۔ پرانی رشتہ داری کا بھی پیغمبر نے لحاظ کیا، نئی رشتہ داری کا بھی پیغمبر نے لحاظ کیا۔ میں جھلک دے کے بات آگے لے چلوں۔ پرانی رشتہ داری کہاں؟ ذرا سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام نامی جناب عبداللہ، پتہ ہے سب کو؟ جناب عبداللہ، اور ان کے والد محترم کا نام جناب عبد المطلب، اور ان کے والد محترم کا نام جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے والد محترم کا نام عبد مناف۔ عبد مناف پہ آ کے رک جائیے۔ عبد مناف کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے، دو بیٹے سگے حقیقی۔ عبد مناف پیغمبر علیہ السلام کی چوتھی پشت کے دادا، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام ہاشم اور ایک بیٹے کا نام عبد شمس۔ ہاشم کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، اور عبد شمس کی اولاد سے حضرت معاویہ پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ کے والد محترم جناب ابو سفیان، جن کا نام سخر، اور ان کے والد محترم حرب، ان کے والد محترم ان کا نام امیہ، ان کے والد کا نام عبد شمس۔ اب عبد شمس کے اوپر آ کے عبد شمس اور ہاشم یہ سگے بھائی ہیں۔ عبد شمس اور ہاشم حقیقی بھائی ہیں۔ عبد شمس کے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہاشم کے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عبد شمس کے پوتے حضرت ابو سفیان ہیں جو حضرت معاویہ کے والد ہیں۔ اب یہ پرانی رشتہ داری کوئی دور دراز کی ہے یا قریب پہنچ جاتی ہے؟
ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ چاچیوں بابیوں اکو ہی نے، دادیوں اکو ہی نے، ایک کوئی خاندان، ایک کوئی کنبہ قبیلہ. یہ تو ہوئی ان کی پرانی رشتہ داری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانی رشتہ داریوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. میں یہاں ایک سوال کیا کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال یہ کہاں ہیں؟ حضرات علماء بتائیں گے مدینہ منورہ میں. ہماری سیرت کی کتابیں کہتی ہیں مدینہ منورہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال مدینہ منورہ. لیکن یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں. کیسے مدینہ منورہ میں ہوئے؟ جناب آمنہ یہ تو مکہ مکرمہ کی ہیں، نسلاً جدی پشتی مکہ مکرمہ کی ہیں. جناب آمنہ کے والد وہ مکی ہیں، مکہ مکرمہ کے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام کے ننیال مدینہ میں کیسے ہو گئے؟ کس طرح ننیال بن گئے؟ آمنہ بنت وہب، وہب پیغمبر علیہ السلام کے نانا ہیں. نانا سردار مکہ مکرمہ کا ہے، قریشی خاندان کا ہے. مدینہ اور نبی علیہ السلام کے ننیال وہ بنی نجار کے بتائے جاتے ہیں. نجار تو مدینہ کا خاندان، تو مدینہ والے میرے نبی کے ننیال کیسے بن گئے؟ حالانکہ آمنہ کا خاندان سارے کا سارا مکی ہے. اب یہ سوال جس وقت اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب ان کے ننیال مدینہ میں تھے. کن کے؟ والدہ کا میکا نہیں. عام طور پہ ننیال والدہ کا میکا ہوتا ہے نا، والدہ کا جو میکا ہے اسے ہم ننیال کہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب ان کا ننیال مدینہ منورہ تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانی رشتہ داری کو اتنا نبھایا، اتنی قدر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، پیغام بھیجا بنی نجار والوں کو، او میرے ننیالی خاندانوں تمہارا دوتا آ رہا ہے. ننیال والے سارے کے سارے تیار ہو کے انہوں نے تلواریں سجائیں، گھوڑوں پہ زین ڈالی، اسلحہ سے لیس ہوئے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نحنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. میرے پیغمبر نے بھی اس رشتے کو اتنا نبھایا کہ آپ علیہ السلام جب ٹھہرے تو بنی نجار میں جا کے ٹھہرے. جو پیغمبر اپنے دادا کے رشتوں کو اتنا نبھانے والے ہوں تو بولیے بھلا وہ پیغمبر اپنے دادا کے جو بھائی ہیں ان کے رشتوں کو کتنا نبھاتے ہوں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے دھدیالی رشتہ داروں میں سے ہے. یہ تو ہوئی پرانی رشتہ داری. چلو ایک آدھی نئی بھی بتلا دوں. نئی رشتہ داری نمبر 1، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں 11، اور ان 11 ازواج مطہرات میں ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام حبیبہ. یہ حضرت ام حبیبہ جناب حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں. نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہیں. اب اس رشتہ سے حضرت ابو سفیان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور حضرت معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوئی لگے. اب بتائیے یہ رشتہ قریب کا ہے کہ دور کا ہے؟ جی قریب کا رشتہ ہے. میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے اسکول پڑھے ہوئے، سالے کو آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی برادر ان لا. سالے کو کیا کہتے ہیں؟ برادر ان لا. اس کا معنی پتہ ہے کیا؟ قانونی بھائی، دستوری بھائی،
قانونی بھائی کہ سالہ قانونی بھائی ہوتا ہے، دستوری بھائی ہوتا ہے، اور جو نبی کا قانونی بھائی ہے، نبی کا آئینی بھائی ہے، نبی کا دستوری بھائی ہے، اس کا احترام کیوں نہیں؟ وہ قابل تعظیم کیوں نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک، ہمارے سروں کا تاج، ہم ان کا تعارف کراتے وقت کہتے ہیں کہ نبی کا بھائی، حضرت علی نبی کا بھائی، حضرت علی نبی کا بھائی ہے تو حضرت معاویہ بھی نبی کا بھائی، وہ بھائی جس کو قانون کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، دستور کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کا بھائی ہے، تو نبی کا بھائی قابل احترام ہوتا ہے، لائق تعظیم و توقیر ہوتا ہے، محبتوں کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نئی اور پرانی رشتہ داریاں آگے سامنے، اگر بیان کرو تو بہت زیادہ ہے، آگے چلتے جائیں بہت زیادہ ہے، لیکن عنوان میں نے آگے لے کے جانا ہے۔ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، پہلی وجہ کہ انہیں مقام صحابیت حاصل، ہم محبت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ انہیں مقام قرابت حاصل، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری وجہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ انہیں زبان نبوت سے تعریفی کلمات اور دعائیں حاصل، زبان نبوت سے تعریفی کلمات اور دعائیں حاصل۔ آج کوئی شخص اپنے پیر کی تھپکی لے لے تو بڑا خوش ہوتا ہے، مولانا عثمان صاحب میرے شاگرد ہیں، یہ بیان کر رہے ہو، میں ان کو تھپکی دے دوں راضی ہو جائیں گے کہ میرے استاد نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ بھلا وہ ہستی کتنی قابل تعظیم و توقیر ہوگی جس کی تعریف میں زبان نبوت سے جملے آئے ہوں، جن کی تعظیم میں لسان نبوت سے کلمات آئے ہوں۔ وہ کلمات کتب احادیث میں بکھرے پڑے ہیں، اگر ان کو سمیٹا جائے تو اس کا نقشہ کچھ یوں بنتا ہے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں یوں فرمایا، احلم امتی معاویہ، میری امت میں تحمل والا، حوصلے والا، بردباری والا معاویہ ہے۔ احلم امتی، میری امت کا بڑا حوصلے والا، بڑا بردبار، بڑے تحمل والا معاویہ ہے۔ آنے والے وقتوں نے ثابت کیا کہ حضرت معاویہ واقعتاً بڑے تحمل والے، بڑے حوصلے والے، بڑے بردبار تھے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں یوں فرمایا، صاحب و سری، معاویہ میرا ہمراز ہے، میرا ہمراز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراز ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ ہمراز کسے کہتے ہیں؟ ہمراز کسے کہتے ہیں؟ پنجابی میں ہم جس کے ساتھ بڑی گہری تعلق والی بات کہتے ہیں کہ اے میرے دلاں دا سنگی ساتھی ہے، کہ اس کے ساتھ میں دل کے اپنے راز، اپنے دل کے غم، اپنے دل کی خوشیاں ساری بیان کر لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، معاویہ صاحب سری، کہ وہ میرا ہمراز ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے یوں فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ کبھی نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے، اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھ کے جملے صادر ہو رہے ہوں، بھلا کون مسلمان ہو سکتا ہے جو ان سے محبت نہ کرے؟ تو تیسری وجہ یہ میں نے بیان کی کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، اور وہ فضائل و مناقب میں ابھی میں نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ کس کا علم؟
کتاب کا علم کوئی واقعی بڑی شے ہوتی ہے، واقعی بڑی شے ہوتی ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے جس کتاب کا علم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آن کے بتایا، جی فلاں فلاں قوم کو دیکھا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی سردار، ان کی سربراہ عورت ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے، اور وہ قوم بھی اور وہ عورت بھی وہ سورج کو سجدہ کرتے، یسجدون للشمس، سورج کے پجاری ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بھری مجلس میں فرمایا، کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے کے آئے، کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے کے آئے۔ جب یہ آواز اٹھائی تو وقال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کہا، اس صحابی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کس کا علم؟ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ جس کا علم حضرت سلیمان کے صحابی کے پاس آیا تو اسے اتنی طاقت مل گئی کہ یمن کا تخت وہ پل بھر کے اندر قدموں میں لے آتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو کتاب کا علم ملے تو وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ یمن کا تخت قدموں میں آ جائے تو میرے پیغمبر کے اس صحابی کی طاقت و قوت کتنی وسیع ہوگی جس صحابی کے لیے نطق پیغمبر کہہ رہی ہے اللہم علمہ الکتاب، اللہ انہیں کتاب کا علم دے۔ اور وہ حضرت معاویہ تھے، حضرت معاویہ کو کتاب کا علم ملا۔ حضرت موسیٰ سلیمان کے صحابی کو اس زمانے کی کتاب کا علم ملا ہوگا، اور میرے پیغمبر کے صحابی کو اس زمانے کی کتاب کا علم، اس زمانے کی کتاب تورات زبور تھی، اس زمانے کی کتاب قرآن کریم تھی۔ تورات زبور سے قرآن اعلیٰ ہے۔ تورات زبور کا صاحب علم یمن کا تخت لاتا ہے، اور قرآن جیسی کتاب کا صاحب علم صرف یمن نہیں لا رہا۔ حضرت معاویہ کا زمانہ دیکھیے، پوری دنیا کے اکثر حصے پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہاں فرق بھی تو ہونا چاہیے تھا، وہ صرف ایک یمن کا خطہ، اور یہاں یمن ہی نہیں، پوری دنیا، آدھی دنیا سے زائد حصے پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ بات پھیلتی جا رہی ہے، میں آگے لے چلوں۔ حضرت معاویہ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ تیسری وجہ میں نے بیان کی، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک نے ان کے لیے اچھے کلمات بولے ہیں، اچھے جملے بولے ہیں۔ چوتھی وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کی یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو سابقہ جتنے بھی بڑے گزرے ہیں سب بڑوں کا اعتماد حاصل تھا، اکابرین کا اعتماد حاصل تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو ٹیم مقرر کی تھی اپنے سیکٹری بنانے کے لیے، اپنے خط و کتابت، اپنے خط لکھنے کے لیے، وحی لکھنے کے لیے، اس ٹیم کے اہم ترین رکن حضرت معاویہ تھے۔ میں اور آپ اپنا خط کسی عامی آدمی سے نہیں لکھواتے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خط و کتابت کرنے والی ایک ٹیم تھی، ان میں حضرت معاویہ ہیں۔ روم و ایران کے نام جو خطوط لکھے گئے، سیرت نگاروں نے بتایا ہے کہ روم، سلطنت رومہ، اس کے شہنشاہ کے نام جو خط پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا وہ خط لے کے گئے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ
عنہ، اور وہ خط حضرت معاویہ کے ہاتھوں لکھا گیا تھا۔ رومی بادشاہ کے پاس جو خط گیا وہ کس نے لکھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ اعتماد حاصل آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحلت کے بعد اب امت کی قیادت باغ ڈور آئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ پہ اعتماد کیا۔ ملک شام کا ایک مخصوص حصہ ان کو دے دیا، ان کے یہ نگران بن گئے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی رحلت کے بعد 10 سالہ دور خلافت آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت فاروق اعظم عدل و انصاف کی دنیا میں آج تک ان کا نام چمک دمک رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت ساری تبدیلیاں کی، عہدے داروں کی، حتیٰ کہ فوج کا چیف بدل دیا۔ فوج کا چیف بدل دیا۔ فوجی چیف کو بدلنا بہت بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے یہ، اور کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستانیوں کے لیے تو یہ پاکستانیوں کو یہ پاکستانی جانتے ہیں کہ فوجی جنرل کو بدلنا آسان نہیں، فوجیوں کو بدلنا کوئی آسان۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ملک شام کے امیر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقی آدمی، جن کے بدن پہ 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، اور جن کی سواری یوں کہ کبھی خود سواری پہ سوار اور کبھی غلام سواری پہ سوار ہے، اور ایک وقت کا کھانا کھا لیا اور دوسرے وقت بھوکے رہ گئے، اپنے بدن کے کپڑے تک پورے نہیں، لباس بنانے کے لیے کبھی بیٹوں سے کپڑا لے لیتے ہیں، لیکن ایسا متقی امیر المومنین جس پہ اعتماد کر رہا ہے وہ حضرت معاویہ ہے۔ پورے 10 سالہ دور خلافت میں بہت سارے گورنروں کو بدلا، عہدے داروں کو بدلا، عراق کے گورنر کو بدلا، یمن کے گورنر کو بدلا، بحرین کے گورنر کو بدلا، مصر کے گورنر کو بدلا، کوفہ کے گورنر کو بدلا، بہت سارے گورنروں کو حضرت عمر نے بدلا، فوج کے چیف حضرت خالد بن ولید کو بدل دیا، بہتر جہاں جہاں بہتری سمجھی بدلتے چلے گئے، لیکن کس کو نہیں بدلا؟ حضرت معاویہ کو اعتماد کر دیا۔ اعتماد تھا حضرت معاویہ پہ، پیغمبر علیہ السلام کو اعتماد حضرت معاویہ پہ، قلم ان کے سپرد کیا، اور قلم کوئی معمولی بات نہیں ہے، رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور قلم جو کچھ لکھتے ہیں ان کی بھی قسم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اعتماد کیا، قلم دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعتماد کیا تو خطہ شام دے دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اعتماد کیا، 10 سالوں میں انہیں چھیڑا نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد 12 سالہ دور خلافت حضرت عثمان ذو النورین کا آیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے عہد میں بہت ساری حکام کی تبدیلیاں کی، گورنروں کی تبدیلیاں کی، لیکن ایک شخص پہ برابر اعتماد رہا اور انہیں چھیڑا نہیں، وہ حضرت معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گورنری کا دور 20 سالہ نہیں 22 سالہ دور ہے، 22 سالہ دور۔ اور یہ 22 سالہ دور کن کی نگرانی میں؟ مرکز میں حکومت حضرت ابو بکر صدیق کی، اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ہیں۔ مرکز میں حکومت حضرت عمر کی، شام کے گورنر حضرت معاویہ ہیں۔ مرکز میں حکومت حضرت عثمان کی، شام کے گورنر حضرت معاویہ ہیں۔ اتنا اعتماد جس ہستی پہ ان اکابرین کو ہو تو ہم بھی کہتے ہیں معاویہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر کچھ سازشی افراد کی وجہ سے
تاریخ کا وہ ایک افسوسناک دور تھا، اس کی دورانیہ کو بہت لمبا نہیں، 4 سالہ دورانیہ ہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے مابین نزاع ہوا۔ وہ نزاع انادی نہیں تھا، نزاع اجتہادی تھا۔ میں لفظ دو دے رہا ہوں، نزاع انادی نہیں بلکہ نزاع اجتہادی۔ انادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی مخالفت دل میں بغض کی وجہ سے کی جائے، بغض کی وجہ سے کسی سے نفرت کی جائے یا جھگڑا جائے، اسے کہتے ہیں نزاع انادی۔ اور اگر کسی مسئلہ کی تعبیر کرنے کی وجہ سے رائے کا اختلاف ہو اور لڑائی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نزاع اجتہادی۔ تو یہ نزاع اجتہادی تھا۔ یہ دور گزر گیا، اس کے بعد حضرت حسن کا دور آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اعتماد کا ووٹ حضرت معاویہ کی صندوقڑی میں ڈال دیا۔ حضرت حسن نے بھی اپنا اعتماد حضرت معاویہ کو سلو کر لی۔ سلو کرنے کے بعد حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی، حضرت امام حسن سلو کے بعد 10 سال تک موجود رہے، ایک مرتبہ بھی آواز نہیں اٹھائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 19 سال تک موجود رہے، آواز نہیں اٹھائی۔ تو لہذا جب انہیں اعتماد ہے تو ہمیں بھی اعتماد ہے۔ کتنی وجہ بیان کر دی؟ 4۔ میں اختصار کے ساتھ 2 اور وجہ بیان کر دوں، کتنی ہو جائیں گی؟ کتنی ہو جائیں گی؟ 6۔ میں 6 بیان کر دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 6 ہی ہیں، 6۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں 6 نمبروں میں یاد کرنے کی ہمیں عادت ہے۔ دین کی باتیں 6 نمبروں میں یاد کرنے کی ہمیں عادت ہے، حالانکہ دین سارا 6 نمبروں میں نہیں۔ اگر 6 نمبروں میں ہو تو 6 نمبروں میں نماز تو ہے، کیا 6 نمبروں میں روزہ بھی ہے؟ جی جماعت سے جڑے ہوئے کوئی ساتھی ہیں یہاں؟ کچھ چلے لگے ہوئے ہیں؟ 6 نمبروں میں حج ہے، زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پورا دین 6 نمبروں میں نہیں۔ مطلب کیا ہے میرے دوستو بھائیو؟ دین میں چند باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پورا دین یہ ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ سے وجوہ محبت کی یہ 6 بنیادیں ہیں، جن 6 کو سمجھنے کے بعد پوری طرح معاویہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 4 میں نے بیان کر دی، 5ویں میں اختصار آخری 2 کا صرف نام لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے ہم محبت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے پورے 40 سالہ دورے اقتدار میں بڑا وسیع لفظ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو خلافت کا لفظ بھاری گزرے، خلافت کا لفظ بھاری گزرے، دور اقتدار میں انہوں نے قول رسول کی بالادستی کو قائم کیا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بالادستی کو قائم کیا۔ اس پہ صرف ایک واقعہ سنا کے بات آگے لے چلوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں لکھا کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور خلافت میں رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ جب معاہدہ یہ تھا کہ اس دوران ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، لڑائی نہیں ہوگی۔ معاہدہ ختم ہونے کی مدت بالکل قریب آئی تو حضرت معاویہ نے یہ سوچا کہ جو ہی معاہدہ ختم ہو ہماری فوجیں سرحدوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، ادھر تاریخ کی سوئی بدلے، ادھر ہمارے فوجی حملہ کر دیں، ہم علاقہ سارے کا سارا فتح کر لیں گے۔ یہ سوچ کے سرحدوں پہ فوجیں بٹھا دیں۔ جو ہی تاریخ بدلی تو حضرت معاویہ کے فوجیوں نے حملہ کیا، علاقے کے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ صبح کا جس وقت اجالا ہوا، سورج کی کرنیں اپنے آپ کو دنیا میں بکھیرنے لگیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں نے دیکھا
دیکھا ایک گھوڑا دوڑتا آ رہا ہے اور اس کی گرد و غبار کی وجہ سے آنے والے کا چہرہ شناخت نہیں ہو رہا، اور وہ آنے والا آواز لگا رہا ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، لوگو وفا کرو، وفا کرو، غدر نہ کرو، غدر نہ کرو۔ لوگ حیران ہو گئے یہ کون ہے؟ آنے والا جس وقت قریب آیا سواری روکی، سواری سے نیچے اترا، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، گرد و غبار سے چہرہ صاف کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا یہ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ کہنے لگے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی قوم کے ساتھ عہد ہو، جب عہد کی مدت ختم ہو اچانک حملہ نہ کرو، بلکہ انہیں اطلاع دو تاکہ وہ بھی اپنے حفاظتی انتظامات کر لیں، اس کے بعد کوئی کارروائی کرنی ہے۔ تم نے انہیں اطلاع نہیں دی، انہوں نے حفاظتی انتظامات نہیں کیے، قول رسول کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا قول رسول کو پورا کرو۔ بس حضرت معاویہ نے یہ سنا، علاقے فتح ہو چکے تھے، شہر قبضے میں آ چکے تھے، لیکن فوراً واپسی اور اس علاقے کے لوگوں سے کہا تمہارا جو نقصان ہوا ہے معاویہ اپنی ذاتی گرہ سے پورا کرے گا۔ قول رسول کو بالادستی دی ہے۔ چھٹی وجہ ان سے محبت کرنے کی یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقام صحابیت، مقام قرابت، مقام شرافت اور اجابت دعا، ان کے ساتھ ساتھ مقام عبادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اعلیٰ درجے پہ فائز تھے عبادت کے۔ اپنے خلافت کے امور کے باوجود تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاری کا طیب صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی تہجد کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد قضا ہو گئی۔ جب تہجد قضا ہوئی یعنی دیر سے اٹھے، اگلا دن آیا تو کسی نے تہجد کا وقت ہونے سے پہلے ہی جگانا شروع کر دیا۔ اٹھے تو پانی کا لوٹا بھرا پڑا تھا، وضو کیا، تہجد پڑھ لی۔ اب پوچھتے ہیں تو کون ہے، جگانے والا کون ہے؟ اس جگانے والے نے کہا نہ پوچھو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا نہیں بتا تو کون ہے؟ کہنے والا کہتے میں شیطان ابلیس ہوں۔ حضرت معاویہ حیران ہوئے، ابلیس تہجد کے لیے جگائے؟ یہ ہو نہیں سکتا، کیوں جگانے آیا ہے؟ ابلیس نے کہا واقعی میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، میں تو مسلمانوں کے گھاٹے کا سوچتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کل تمہاری تہجد رہ گئی تھی، 24 گھنٹے تم جو اپنے رب کے ساتھ آہو زاریاں کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے اور آہو بکا کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اللہ نے اتنا تمہیں عطا کر دیا، زندگی بھر کی تہجدیں بھی وہ نہیں دے سکتی تھی۔ تو میں نے کہا ابلیس اگر معاویہ کی اگلی تہجد بھی رہ گئی تو دنیا میں کوئی اونچا مقام روحانیت کا رہ ہی نہیں جائے گا جو معاویہ کو نہ ملے، لہٰذا ان کی تہجد قضا نہ ہونے دو، انہیں جگا دو۔ تو اس لیے جگانے آیا ہوں۔ تو وہ عبادت کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ محبت کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی، کیا اس کے باوجود حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، کیا اس کے باوجود حضرت معاویہ کا مقام مرتبہ اسی طرح باقی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس سوال کا جواب گھر کے بھیدی سے پوچھیں، گھر کے بھیدی سے، اس سے پوچھیں جس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جس وقت حضرت حسن نے، حضرت حسین نے حضرت علی سے صلح کی، کیا اس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہو چکی تھی کہ نہیں؟ جی ہو چکی تھی، جنگ ہو چکی تھی، لڑائی ہو چکی تھی۔ ہو چکنے کے بعد حضرت حسن صلح کر رہے ہیں، حضرت حسین صلح کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات بڑے مزے کی، حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسن ایک امام ہے، حضرت حسین نے صلح کی، حضرت حسین دوسرے امام ہیں، حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین اس صلح میں شامل ہوئے، وہ تیسرے امام ہیں، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر
پیدا ہو چکے ہیں ان کے نزدیک امام پیدائشی طور پہ معصوم ہوتا ہے. ایک معصوم سے لڑائی ہوئی، 4 معصوموں نے صلح کر لی، تو اب ہمیں صلح کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اب ہمیں ان کا کوئی احترام باقی رکھنے میں کوئی حرج ہے؟ جی نہیں. تو انشاءاللہ یہ احترام باقی رہے گا. اگر کوئی صحابہ کو برا کہے تو کہنے دو، اللہ خود پوچھ لے گا، وہ اللہ پوچھے گا. لیکن دنیا کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے. چور کو چوری کرنے دو، اللہ خود پوچھے گا. ڈاکو کو ڈاکہ ڈالنے دو، اللہ خود پوچھے گا. زانی کو زنا کرنے دو، اللہ خود پوچھے گا. اور بدکار کو بدکاری کرنے دو، اللہ خود پوچھے گا. پنکھے مسجد کے اتارتا ہے چور، اتارنے دو، اللہ خود پوچھے گا. جوتے اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے، آپ سارے یہاں بیٹھے رہو، اور وہ آئے اور تھیلا سارے کا سارا توڑا بھر کے جوتوں کا لے جائے، اللہ خود پوچھے گا. آپ کی بھینسیں کھول کے لے جاتا ہے، لے جائے، اللہ خود پوچھے گا. آپ کی بائک کھول کے نکال کے بائک لے جاتا ہے، لے جانے دے، اللہ خود پوچھے گا. یہ کیا اصول ہے؟ پھر پولیس کا محکمہ ختم کر دینا چاہیے. جی کر دینا چاہیے. یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دستور نہیں ہے کہ اللہ خود پوچھے گا. اللہ نے ہمیں کس لیے خلیفہ بنایا ہے؟ بندوں کی ذمہ داریاں رب تعالیٰ نے کچھ لگائی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نام کا معنی اچھا نہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. کیا معاویہ نام رکھنا جائز ہے؟ بلا شبہ جائز ہے. حضرت معاویہ نام دیکھنا نفرت کا دور اب کچھ لوگوں نے پھیلایا ہے. ورنہ لفظ معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ. اس کتاب کے اندر حافظ ابن حجر کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ. میں نے ایک دن خود وہ کتاب کھولی، لفظ معاویہ کھولا تو میں پڑھتا چلا گیا. میں تھک گیا. لفظ معاویہ کی شخصیتیں نہیں تھکی. اتنی شخصیتیں اس زمانہ میں تھی جن کا نام معاویہ تھا. اور پھر یہ لفظ معاویہ بعد میں ائمہ اہل بیت کی اولادوں میں بھی رہا ہے، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رہا ہے. اس لیے یہ نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی کہے گا جی اس کا لفظی لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ شخصیتوں کے لغوی معنی نہیں پوچھنے چاہیے. شخصیتوں کے لغوی معنی نہیں پوچھنے چاہیے. اگر لغوی معنی پوچھنے چل پڑو گے تو کل کلاں کوئی پوچھے گا عباس کا معنی کیا ہے؟ عباس کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں عباسہ و تولیٰ، آباسہ سے عباس ہے. عباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں تو آباسہ کا معنی ہوتا ہے تیوڑی چڑھانا، ترشرو ہونا، چہرہ بگاڑ لینا، منہ بگاڑ لینا. کل کلاں کوئی پوچھے گا باقر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ باقر کون ہے؟ حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور مکتبہ امامیہ کے 5ویں امام ہیں، چوتھے امام ہیں یہ. تو لہذا جب یہ اماموں کے نام ہیں باقر، تو باقر کو غور کریں تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت بقرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے با قاف را نقطوں والا. تو بقرہ کا معنی کیا ہے؟ لفظوں کے معنوں کے، شخصیتوں کے لفظوں کے معنوں کی طرف جاؤ گے تو یہ بڑی حمزہ کا کوئی کلا معنی پوچھ لے گا. حمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھ لے گا عبد مناف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عبد مناف نام ہے ابو طالب کا. کن کا؟ ابو طالب کا نام کیا ہے؟ عبد مناف. تو یہ کوئی یوں پوچھ لے گا عبد مناف کا معنی کیا ہے، فلاں کا معنی کیا ہے. شخصیتوں کے لفظوں کا معنی نہیں پوچھا جاتا. اللہ کریم ہمیں مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ماہ رجب میں ہے. اہلیان بھٹی بھنگو، اس عنوان پہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کوئی پروگرام کرو، کوئی خطاب سنو، کوئی واعظ سنو، تاکہ ہمارے ایمان کا تقاضا. کنڈوں کی رسم کا پوچھ رہے ہیں کہ کنڈوں کی کوئی رسم ہے یہاں ہوتے ہیں؟ یہ کنڈے، یہ لفظ ذہن میں رکھنا. کنڈے کرنے والے کنڈے کس وقت کرتے ہیں؟ یہ کنڈے ہوتا کیا؟ کھیر ہوتی ہے، کھیر پکاتے ہیں. کھیر پکا کے چھوٹی چھوٹی ٹھٹھیاں ہوتی ہیں مٹی کی، ان میں ڈال کے بانٹتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں.
اور اس کے کھلانے کا وقت مغرب کے بعد نہیں، ظہر کے بعد نہیں ہے، 11 بجے دن نہیں ہے، بلکہ یہ منہ اندھیرے فجر کے وقت ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے رجب کی 22 تاریخ کو۔ رجب کی 22 تاریخ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ کے دشمن پکاتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن پکاتے ہیں۔ آپ ان کو کہو گے نا کہ حضرت معاویہ کی دشمنی میں پکا رہے ہو، وہ جواب میں کہیں گے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے، ہم ان کی وجہ سے پکا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی نہ یہ تاریخ ولادت ہے، نہ یہ تاریخ وفات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا اس تاریخ سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کا نام کونڈے رکھا ہے۔ کونڈے تو عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ تو پنجابی زبان کا لفظ ہے، اور پنجابی میں کونڈا، یا تو اسے دروازوں کی چٹکنی کو کنڈا کہتے ہیں، اور یا پھر یہ جو جس میں کھیر ڈالتے ہیں دہی والا کنڈا اسے کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی معنی مراد نہیں، یہ دونوں ہی معنی مراد نہیں ہیں۔ اس لیے مراد نہیں، کوئی کہے گا جی وہ کھیر کے کنڈے میں ہوتی ہے اس لیے اسے کنڈا کہتے ہیں۔ بھائی یہ تو اگر برتن کے نام پہ اس کا نام رکھنا ہے تو جس پتیلی میں پکاتے ہیں تو اس کا نام پتیلی شریف کیوں نہیں رکھتے، اور جس کڑائی میں پکاتے اس کا نام کڑائی کیوں شریف کیوں نہیں رکھتے، یہ کونڈا ہی نام کیوں رکھا ہے؟ دراصل پنجابی زبان میں کونڈا کہتے ہیں کسی کی ہلاکت کو، کسی کے تباہی کو، کسی کی بربادی کو، کہ فلاں کا کونڈا ہو گیا۔ تو یہ بدتمیز اور بد نسل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات پہ جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آج معاویہ کا کونڈا ہو گیا۔ اس لیے عام مسلمانوں کو ان کونڈوں سے بچنا چاہیے۔